آخری زمانے کی سب سے ہولناک اور ایمان کو ہلا دینے والی نشانی دجال کا ظہور ہے۔ حضرت محمد نے اپنی امت کو جس فتنے سے سب سے زیادہ ڈرایا وہ دجال کا فتنہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب دنیا فتنوں، جنگوں، معاشی بحران، بے حیائی اور دین سے دوری میں ڈوب چکی ہوگی۔ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کیا جائے گا۔ لوگ ظاہری ترقی میں مصروف ہوں گے مگر روحانی طور پر کمزور ہو چکے ہوں گے۔ انہی حالات میں دجال ظاہر ہوگا۔ دجال ایک انسان ہوگا، کوئی شیطان جن نہیں، مگر اللہ تعالیٰ اسے آزمائش کے طور پر غیر معمولی صلاحیتیں عطا فرمائے گا۔ اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی۔ احادیث میں آتا ہے کہ اس کی پیشانی پر کاف فیرے اے لکھا ہوگا جسے ہر مومن پڑھ سکے گا چاہے وہ ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو۔ وہ نوجوان اور طاقتور نظر آئے گا، اس کے بال گھمریالے ہوں گے اور اس کی آواز میں عجیب کشش ہوگی۔ وہ لوگوں کو اپنے جادوئی انداز اور دنیاوی فائدوں کے ذریعے متاثر کرے گا۔ احادیث کے مطابق دجال مشرق کی طرف سے ظاہر ہوگا۔ بعض روایات میں خراسان کا ذکر ملتا ہے۔ وہ زمین پر بہت تیزی سے سفر کرے گا، یہاں تک کہ 40 دن میں پوری دنیا کا چکر لگا لے گا۔ ان 40 دنوں میں پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر اور باقی دن عام دنوں جیسے ہوں گے۔ وہ ہر شہر میں داخل ہوگا مگر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ وہاں فرشتے پہرا دیں گے۔ مدینہ میں داخل نہ ہو سکنے پر وہ باہر خیمہ لگائے گا اور کمزور ایمان والے لوگ اس کی طرف نکل جائیں گے۔ دجال کے ساتھ ایک جنت اور ایک جہنم جیسی چیز ہوگی، مگر حقیقت اس کے برعکس ہوگی۔ اس کی جنت دراصل جہنم ہوگی اور اس کی جہنم دراصل جنت۔ وہ بارش برسانے کا حکم دے گا تو بارش ہوگی۔ وہ زمین سے کہے گا کہ فصل اگا تو زمین سرسبز ہو جائے گی۔ وہ ایک شخص کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کرنے کا ڈرامہ کرے گا تاکہ لوگ اسے خدا مان لیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوگی۔ اصل طاقت دجال کی نہیں بلکہ اللہ کی ہوگی جو بندوں کا امتحان لے گا۔ دجال کے فتنے کے وقت سچا مومن پہچان لیا جائے گا۔ جس کا ایمان مضبوط ہوگا وہ اس کے فریب میں نہیں آئے گا۔ حضرت محمد نے ہمیں سکھایا کہ سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری آیات پڑھیں اور ہر نماز میں یہ دعا مانگیں۔ جو شخص دجال کے سامنے جائے وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈالے بلکہ قرآن کی آیات پڑھے اور ثابت قدم رہے۔ بعض تاریخی اور عوامی روایات میں بیان ہوتا ہے کہ جب ذوالقرنین ابن حیات کی تلاش میں نکلے تو سفر کے دوران ان کا سامنا ایک پراسرار ہستی سے ہوا۔ بعض قصہ گو اسے دجال سے تعبیر کرتے ہیں، گرچہ مستند احادیث میں اس کی واضح تصدیق نہیں ملتی۔ کہا جاتا ہے کہ اس ملاقات میں اس ہستی نے سوال کیا، اے ذوالقرنین، تم دنیا کے کناروں تک کیوں پہنچے ہو؟ کیا تم ہمیشہ کی زندگی چاہتے ہو؟ کیا تم زمین کی بادشاہی سے مطمئن نہیں ہوئے؟ ذوالقرنین نے جواب دیا، میرا مقصد دنیاوی طاقت نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے زمین میں عدل قائم کرنا ہے۔ ہمیشہ کی زندگی صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ قصہ نصیحت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ سچا حکمران وہی ہے جو اللہ کی اطاعت کرے، نہ کہ دنیاوی طاقت الافانی زندگی کی تلاش میں رہے۔ جب دجال ظلم اور فتنہ کی انتہا کو پہنچ جائے گا تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ وہ سفید مینار کے پاس دمشق میں اتریں گے۔ ان کے ہاتھ فرشتوں کے پروں پر ہوں گے۔ وہ دجال کا تعاقب کریں گے اور بالآخر باب میلاد کے مقام پر اسے قتل کر دیں گے۔ یوں باطل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور حق غالب آ جائے گا۔ اس کے بعد زمین پر امن اور انصاف کا دور قائم ہوگا۔ دجال کا فتنہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل کامیابی دنیاوی ترقی میں نہیں بلکہ ایمان کی مضبوطی میں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن سے تعلق مضبوط کریں، نماز کی پابندی کریں، سچائی پر قائم رہیں، فتنوں کے دور میں صبر اختیار کریں۔ اللہ تعالی ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے اور حق پر ثابت قدم رکھے، آمین۔ ایسے ہی اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو اب تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔